अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी वसीम अल्ताफ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जी, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। बहुत शुक्रिया सर। आज हम जरा बात करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान की और थोड़ी सी बांग्लादेश की, ज्यादा नहीं लेकिन जरा बांग्लादेश की भी, इसलिए कि भारत जो है वो एक इवेंट करने जा रहा है और जो मैंने आपको भेजा भी था और उसमें लिखा है एन अनडिवाइडेड भारत, अनडिवाइडेड इंडिया, सॉरी। तो अनडिवाइडेड इंडिया के ऊपर वो इवेंट कर रहे हैं और जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी इनवाइट किया है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या डिस्कशन चलेगी इसमें कि ये डिवाइड नहीं होना चाहिए था भारत को इस तरह से जिस तरह से हुआ? और साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भारत ने कई बार कोशिश की है, हमने देखा है कि वो पाकिस्तान के साथ टर्म्स ठीक करने की, हर बार हमारी तरफ से कोई ना कोई गलती की गई, उसकी क्या वजह? हम जानबूझ के ऐसा करते हैं या इत्तेफाकन हो जाता है हमसे? देखिए, ये जो इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसके 150 साल पूरे हो रहे हैं। 1875 यानी 15 जनवरी 1875 में आईएमडी, इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कायम किया गया था और ये 2025 में इसे कायम हुए 150 साल पूरे हो रहे हैं। तो इस मौके पे आईएमडी एक कॉन्फ्रेंस कर रहा है, अनडिवाइडेड इंडिया का टाइटल है, और उसमें जितने भी सार्क कंट्रीज हैं उसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, मालदीव्स है, इन सबको बुलाया गया है। इसके अलावा अफगानिस्तान भी है, फिर कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, फिर कुछ और भी मुल्क इन्होंने इनवाइट किए हैं ईस्ट एशिया से, तो वो सारे इसमें आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और प्राइमरीली तो इसमें मीटरोलॉजी के हवाले से बात होगी, और मीटरोलॉजी जो है, मौसमियात जिसको कहते हैं, उसकी अहमियत और उसकी ज़रूरत और उसकी तारीख और उसका जो एक रोल है मुख्तलिफ हवालों से किसी भी मुल्क के अंदर, वो डिस्कस होगा। लेकिन डेफिनेटली साइड लाइंस पे बहुत सी चीज़ें और भी डिस्कस होंगी, और ये एक तरह से ये एक प्लेटफॉर्म पे रीजन के मुल्कों को इकट्ठा करने की एक बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी एक कोशिश है। और उन्होंने, यानी बांग्लादेश के साथ भी इंडिया के हालात और जो ताल्लुकात हैं वो कुछ इतने अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान के साथ भी इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन इन दोनों मुल्कों को इनवाइट किया गया है। पाकिस्तान ने इनविटेशन जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, बांग्लादेश ने भी करना है, लेकिन वो भी कर लेंगे। और यहाँ से भी एक डेलीगेशन जाएगा, बांग्लादेश से भी आएगा। तो जो एक शेयर्ड हमारी हिस्ट्री है, जो शेयर्ड हमारे इश्यूज हैं, जो शेयर्ड हमारी मुख्तलिफ हवालों से जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, उन पे बात होगी। और एक बड़ा इवेंट है ये, और ये भारत की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है। और मैं देखता हूँ कि इंडिया ने पिछले कई सालों में, जब से इंडिया डिवाइड हुआ है, बहुत से अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए, लोगों को बुलाया, डिस्कशन हुई, लेकिन फिर कुछ ऐसी कुछ डेवलपमेंट्स हुई कि वो सबोटाज हो गए, वो जो भी इस तरह के इनिशिएटिव्स थे। वाजपेयी साहब आए यहाँ पे, मोदी साहब आए यहाँ पे, हमारे कुछ लोग वहाँ पे गए, बेनज़ीर ने इनवाइट किया राजीव गांधी को, वो यहाँ पे आए। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि एकदम से ताल्लुकात जो है वो ख़राब हो गए या ख़राब कर दिए गए। तो ये बहरहाल मैं समझता हूँ एक एक बड़ी एक 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 माइलस्टोन इवेंट होगा ये। इस मौके पे एक 150 रुपए का एक कॉइन भी इंडिया इशू कर रहा है, और जो 26 जनवरी को उनका रिपब्लिक डे मनाने जा रहा है भारत, उस रिपब्लिक डे पे एक स्पेशल एक टैब्लो भी होगा इसी मीटरोलॉजी के हवाले से। जी जी सर, जैसे आपने कहा कि जब भारत जो है वो डिवाइड हुआ या इंडिया डिवाइड हुआ तो पाकिस्तान बना, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में से भी तो बांग्लादेश बनाई।
تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو ٹرمز ہیں وہ اتنے خراب نہیں رہے جتنے کہ بھارت اور پاکستان کے رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ وہ بھی تو ہم سے الگ ہی ہوا تھا نا بنگلہ دیش ایک طرح سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت حد تک ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کس حد تک کنٹرول ہے حکومتی معاملات میں. دیکھیے سیاستدان جنرلی جو ہوتے ہیں نا وہ ایک ریکنسلیٹری پالیسی اختیار کرتے ہیں. وہ کانفلکٹ کو اوائڈ کرتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں کیونکہ اس سے الٹیمیٹلی فائدہ عوام ہی کو ہوتا ہے. دیکھیں نا اگر آپ کے ہمسایہ ممالک سے تعلقات اچھے ہوں گے, تجارت ہوگی, لوگوں کا آنا جانا ہوگا, بہت سے ڈفرینٹ ایریاز میں کوآپریشن ہوگی تو ملک کا فائدہ ہے. ملک کا فائدہ اگر ہے تو پھر سیاستدان جو ہیں وہ ان کو کچھ کہنے کو ملتا ہے. انہوں نے دوبارہ الیکشنز میں جانا ہے. اب ادویات اگر سستی ہو جاتی ہیں, اگر انڈیا سے مثال کے طور پہ ہماری جو امپورٹس ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں, ہماری ایکسپورٹس بڑھ جاتی ہیں انڈیا کے لیے, تو ملک کا فائدہ ہے نا. ملک کا فائدہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ پوری قوم کو فائدہ ہے. تو جب پوری قوم کو فائدہ ہوگا تو سیاستدانوں کے پاس پھر کچھ ہوگا الیکشن لڑنے کے لیے, کچھ بتانے کے لیے ہوگا کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا. لیکن کچھ اور بھی طاقتیں ہوتی ہیں جو ملک کا مفاد نہیں دیکھتی, جو اپنا مفاد دیکھتی ہیں. اور ان کا مفاد اس چیز میں ہوتا ہے کہ ایک کشیدگی رہے, کانفلکٹ رہے, تعلقات خراب رہیں, اور اسی بہانے وہ اپنے مختلف جو ان کے مقاصد ہیں ان کو پورا کر سکیں. اچھا, بنگلہ دیش میں اسٹیبلشمنٹ کا اس طرح سے کوئی وہ رول نہیں تھا. بنگلہ دیش کی جو حکومت تھی وہ خاصی پرو انڈیا تھی, یہ جو حسینہ واجد کی میں بات کر رہا ہوں شروع سے. لہٰذا ان کا انڈیا سے کوئی ایسا کانفلکٹ ڈیولپ نہیں ہوا, اور ان کی اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی زیادہ انٹرفیئر نہیں کر رہی تھی مختلف ملکی معاملات میں, اور ان کی بڑی تجارت ہو رہی تھی, اور امپورٹ اور ایکسپورٹ, اور پھر وہ را مٹیریل گارمنٹس کے لیے انڈیا سے منگوا رہے تھے, انڈیا سے خوراک جا رہی تھی وہاں پہ, تو وہ سارا کچھ چل رہا تھا. تو بنگلہ دیش خاصا ڈپینڈنٹ رہا انڈیا کے اوپر, تو وہ انڈیا کے ساتھ انہوں نے تعلقات کو خراب نہیں ہونے دیا, اور وہ بہت حد تک انڈیا کے ساتھ تعلقات ان کے مفاد میں تھا کہ بہتر رہیں. ہم شاید یہ سمجھتے رہے کہ امریکہ اور یورپ اور چین ہماری مدد کرتے رہیں گے, اور ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب بھی رکھیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اب ہم ریئلائز کر رہے ہیں کہ جو چین بھی ہاتھ سے نکل رہا ہے, امریکہ نکل چکا ہے, یورپ بھی کوئی خاص نہیں ڈال رہا ہمیں. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں, لیکن پھر کچھ لوگ کچھ ایسی اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں, ایسے بیانات دے دیتے ہیں, ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں کہ پھر وہ ایک معاملہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. جی آرزو. لیکن سر بات صرف بھارت کی تو نہیں ہے, ہم سے تو ایران بھی ناراض ہے, ہم سے تو افغانستان بھی ناراض ہے, چائنا بھی اب ناراض ہو گیا ہے. تو کہیں نہ کہیں کچھ تو غلطی ہم کر ہی رہے ہوں گے, یا دہرا رہے ہوں گے, کسی غلطی کو ریپیٹ کر رہے ہوں گے, جس کی وجہ سے تمام ہی کنٹریز ناراض ہیں. اگر صرف بھارت کی بات ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے ہاں جی وہ کیونکہ ہم ادھر آ گئے اور ہم نے وہ 1947 میں الگ ہو گئے تو اس لیے وہ ناراض ہے. لیکن ایران کے ساتھ بھی ٹینشن ہے, افغانستان کے ساتھ بھی ٹینشن ہے, اب تو چائنا کے ساتھ بھی شروع ہو گئی ہے. یہ جو پالیسی میکرز ہیں یہ سمجھ نہیں پا رہے یا سمجھنا نہیں چاہتے؟ پالیسی میکرز اصل میں پروفیشنلز نہیں ہیں جو پالیسیز بناتے ہیں, خاص طور پہ خارجہ امور کے حوالے سے, اور ان کی اتنی عقل نہیں ہے, وہ ویژن نہیں ہے, وہ فار سائٹڈنس نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکیں کہ یار جو ہم یہ اسٹیپ لینے جا رہے ہیں اس کے کیا اثرات ہوں گے. یہ کام جو ہے بڑا, یہ ڈپلومیسی ایک بڑا پروفیشنل ایریا ہے, اور اس میں ان لوگوں کا رول ہونا چاہیے جو کہ یہ کام جانتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں نہیں ہے ایسا. ہمارے ہاں وہ لوگ
جن کا دور دور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ڈپلومیسی کے ساتھ، وہ ٹرمز ڈکٹیٹ کرتے ہیں، وہ ٹرمز ڈکٹیٹ کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ بے نظیر جو تھی وہ چاہتی تھی کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں. انہوں نے راجیو گاندھی کو انوائٹ بھی کیا، لیکن آپ دیکھیں کہ پھر وہ ان کو فارغ کر دیا گیا بے نظیر. نواز شریف کو سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا. اور یعنی یہ صرف اس لیے کہ وہ کچھ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا چاہ رہا تھا. تو اب جہاں پہ یہ اس قسم کی صورتحال ہو، جہاں پہ اتنا اسٹرانگ ہولڈ ہو اسٹیبلشمنٹ کا، وہ پالیسیز ڈکٹیٹ کرے، وہ مختلف پیس انیشیٹوز ہیں ان کو سیبوٹاج کرے، تو پھر وہاں پہ ظاہر ہے کہ تعلقات تو خراب ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان، جس کو یہ ایک زمانے میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کہا کرتے تھے کہ جی یہ ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے افغانستان، آج اسی کے ہاتھوں تنگ ہے وہ. اب وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے سو کالڈ، وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی لائبلٹی بن چکی ہے، خطرہ بن چکی ہے. وہاں پہ ٹی ٹی پی بیٹھی ہوئی ہے، وہ ابھی ان کے بندے اٹھا کے لے گئے ہیں وہاں سے لکی مروت سے. وہاں پہ وہ یورینیم نکالتے تھے اور اس کی کوئی انریچمنٹ کیا کرتے تھے، وہ تو بندے اٹھا سر کے لے. یہ تو اپنے لوگوں کو نہیں بچا پا رہے، تو یہ جو نیوکلیئر ایسٹس رکھے ہوئے ہیں، کیا یہ محفوظ ہیں؟ دیکھیں نا، یہی تو ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. یہی تو کوشچن مارک ہے کہ یہ ہمارا جو پورا ایک انہوں نے سیٹ اپ بنا دیا ہے، وہ کس حد تک محفوظ ہے اور کس حد تک محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور ہم خود کتنے محفوظ ہو گئے ہیں یہ سب بنانے کے بعد. کیا اب ہم زیادہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں؟ یعنی ایک ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود کیا آج ہم زیادہ محفوظ ہیں؟ میرے خیال میں تو ایسی بات نہیں ہے. سر وہ جو ایٹم بم ہم نے بنایا ہے، یا جو نیوکلیئر ہم نے بنایا ہے، ویپنز بنائے ہیں، اس نے ہماری اتنی حفاظت نہیں کی جتنی ہم اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. کبھی لگتا ہے یہی ایران لے جائے گا، کبھی افغانستان لے جائے گا، کبھی نارتھ کوریا لے جائے گا، کبھی کون لے جائے گا، ساؤتھ کوریا، کبھی کیا اور کبھی کیا ہوتا رہتا ہے. اب تو امریکہ بھی کیا لے جائے گا. یہی تو مسئلہ ہے نا. یہی تو مسئلہ ہے کہ ایک اتنی ہیوی انویسٹمنٹ آپ نے کر دی، اتنا بڑا ایک آپ نے وہ دیو کریٹ کر دیا، اتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ آپ نے بنا دی، اور آپ پہلے سے زیادہ غیر محفوظ ہو گئے اصولی طور پہ. تو اب دیکھیں نا، یہ چیزیں جو بم وغیرہ ہوتے ہیں نا، اور یہ جو اس طرح کا اسلحہ ہوتا ہے، سوویت یونین کے پاس جتنا تھا ہمارے پاس اس سے زیادہ ہے. یا نارتھ کوریا کی جو فوج ہے، یا نارتھ کوریا کے پاس جو اپنا ڈیفنس اکوپمنٹ ہے، وہ اس سے ہمارے پاس زیادہ ہے؟ نہیں، اس سے کم ہے. لیکن دیکھیں نارتھ کوریا ایک کا حال کیا ہو گیا ہے. سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یوگوسلاویا ایک بڑی ملٹری پاور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ پرانا ایک 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 کہہ لیں کہ ایک پرانی تھاٹ ہے یہ، کہ جی آپ اسلحے سے اور ٹینکوں سے، جہازوں سے، بموں سے آپ اپنے ملک کو آپ طاقتور بنا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ملک ان چیزوں سے طاقتور نہیں بنتے. ملک طاقتور بنتے ہیں کہ وہ اکنومیکلی کتنے اسٹرانگ ہیں، ان کے پاس فورن ایکسچینج ریزرو کتنا ہے، ان کے عوام کو کتنی سوشل سیکورٹی حاصل ہے، ایجوکیشن کا کیا لیول ہے، بیسک زندگی کی سہولیات کی کیا صورتحال ہے، دنیا میں ان کی کتنی عزت ہے، ان کے پاسپورٹ کی کیا ویلیو ہے، دنیا کس نظر سے ان کو دیکھتی ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں جو قوموں کو اسٹرانگ بناتی ہیں. لیکن تھینک سر پاکستان، سوری آپ کی بات کاٹی، لیکن سر پاکستان نے جو نیوکلیئر ایسٹس بنائے ہیں اس کے لیے تو کہا جاتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو امریکہ نے بھارت کو ڈرانے کے لیے بنایا ہے، کیونکہ ورنہ اس ریجن میں بھارت کے پاس آ گیا تھا تو ذرا پاکستان کو سے کہا اب تم بھی بنا لو تاکہ پریشر بنا کے رکھا جائے بھارت پہ. نہیں، یہ ان کی اپنی ایفرٹ تھی. اور پھر دیکھیں نا جس طرح وہ ڈاکٹر قدیر وہاں سے ہالینڈ سے وہ سینٹریفیوج کی پوری وہ میٹلرجسٹ تھا، وہ وہاں سے چرا کے لے آیا، اور
उससे तो बहुत नाला थे अमेरिकन्स भी और यूरोपियंस भी। और फिर आपको पता है कि जब इंडिया ने एटमी धमाका किया तो उसके बाद फिर अमेरिका ने इनको काफ़ी इंसेंटिव दिया और इनको कहा कि आप ना करें। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने किया, तो अमेरिका का रोल नहीं है इसमें, ये इंडिजिनस था सारा जो भी इन्होंने सेटअप बनाया यहाँ पे, उसमें कोई ख़ास ऐसा रोल नहीं था। ये तो मुख्तलिफ हेलो बहानों से ये मुख्तलिफ तरह का इक्विपमेंट बाहर से मंगवाते रहे और असेंबल होता रहा और फिर वो पूरा एक सेटअप बना। और इन्होंने फिर वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट लगा लिया, फिर उससे इन्होंने बाकायदा तौर पे वो बम शम बना लिए। अमेरिका का यूरोप का इसमें रोल नहीं था, और बेसिकली इंडिया को अमेरिका और यूरोप स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं क्योंकि उनको एक काउंटर बैलेंसिंग एक पावर चाहिए इस रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए। चाइना के लिए उनको एक यहाँ पे चाइना थ्रेट है अमेरिका के लिए। पाकिस्तान इंडिया जो है वो पाकिस्तान इररेलेवेंट हो गया है, इंडिया जो है वो अमेरिका के लिए अहमियत इख्तियार कर गया, क्योंकि इंडिया जो है वही चाइना को काउंटर बैलेंस कर सकता है इस रीजन में। लेकिन सर यहाँ पे तो ये इम्प्रेशन है कि अमेरिका चलाता है। अभी भी कहा जा रहा है कि जी वो डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे। मतलब इनका इतना सुना जाएगा कि अगर ट्रंप आ गया उन्होंने आके कहा इमरान खान बाहर निकालो तो ये लोग निकाल लेंगे इमरान खान को। अभी तो फिलहाल ये बातें हैं ना, अभी तक तो ट्रंप ने कोई खुल के इस तरह की बात तो की नहीं है। उसने अपनी जो आखिरी स्पीचेस वगैरह थी उनमें तो कोई उसने ऐसी बात नहीं की। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ नहीं कहा, जो अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें भी इमरान खान का जिक्र नहीं है। जी अभी ये देखे ना, अभी 20 तारीख आने वाली है, 7-8 दिन की बात है, ठीक है। उसके बाद फिर अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में इमरान खान कहीं ऊपर होगा। और बहुत से इश्यूज उसने अभी टैकल करने हैं, तो मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा एग्जैजरेट किया जा रहा है इसको। जी बिल्कुल ऐसे ही। वो तो खैर इमरान खान की जो पार्टी है या जो फॉलोअर्स हैं शायद उनकी तरफ से एक प्रोपेगेंडा के तौर पे इस चीज को छाला जा रहा है। वरना अभी जो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ट्रंप साहब ने, उसमें भी उन्होंने इमरान खान साहब का कोई जिक्र नहीं किया है। बिल्कुल अपनी अपनी जो भी बातें थी उनकी वो करके वो निकल गए। कई पॉइंट्स हैं लेकिन उसमें पाकिस्तान नहीं है। लेकिन सर पाकिस्तान अब कैसे सरवाइव करेगा? बिल्कुल हमें हमारी जरूरत ही नहीं रह गई है किसी को, अमेरिका को भी नहीं रह गई, बाकी भी किसी को नहीं रह गई है। जो पहले हम समझते थे हमारे बगैर तो गुजारा ही नहीं है, एक हमने अपना एक माइंडसेट बनाया हुआ था ना, इस रीजन में तो बस हम ही हैं, हमारे बगैर तो कुछ नहीं हो सकता जी। ना कोई अफगानिस्तान जाएगा ना कोई ईरान जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या चॉइस रह गई? अब हमारे पास वही चॉइस रह गई है ना कि हमारे पास बम है, हमें पैसे दो, हमारी मदद करो, हमारे साथ चलो, नजे आया वरी वरना हमारे पास बम है, हमारे पास है, हमारे पास ये है वो है। वो टीएलपी वाले कहते थे ना, जे आया वरी, अगर नहीं नहीं कोई सुने तो वही हो जाएगा फिर। हमारी यही यानी पास्ट में भी हम धमकियां देते रहे हैं, धमकियां देंगे फिर लोगों को। धमकियां जो है ना वो भी बेअसर हो चुकी हैं अब उनकी भी कोई अहमियत नहीं रही। देखिए बात ये है कि फॉरेन पॉलिसी में उतनी ही जान होती है जितनी मुल्क के अंदर जान होती है, और मुल्क की उतनी ही इज्जत होती है जितनी मुल्क के अंदर जान होती है। अब अगर आपने बजट भी अपना कर्जा लेके बनाना है, ठीक है, और आपने अरबी शेखों की मिन्नतें करनी है जी कि जो $2 अरब हैं ये रोल ओवर कर दें, आपने चीन जाके आपने कहना जी कि खुदा के लिए आप वापस आ जाएं, काम शुरू करें, और चीन कहे कि जी आप जरा ठहर जाएं अभी। अमेरिका आपको घास नहीं डाल रहा बिल्कुल। कोई आप देख लें कि पिछले कई सालों से किसी भी काबिल जिक्र दुनिया के मुल्क का कोई हुक्मरान पाकिस्तान नहीं आया, ठीक है जी। इंडिया आप देखें कि वो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी आ रहा है, वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर भी आ रही है, वो फ्रेंच प्रेसिडेंट भी आ रहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट आ रहा है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह।
یہ لوگ وہاں پہ کیوں آتے ہیں؟ عرب آتے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، اور سرمایہ کاری کے لیے آتے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ بہت، ہمارے یہاں شکار کھیلنے آتے ہیں سر. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ وہ آ کے شکار کھیلتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، اور پوری کیبنٹ اور پرائم منسٹر یہ جاتے ہیں، رحیم یار خان جا کے وہ ان کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ وہ جی بس جی آپ کائنڈلی وہ جو $2 ارب کا جو قرضہ وہ آپ نے دیا ہوا ہے وہ رول اوور کرتے ہیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ. تو اب یہ اور کیا ہوگا، مطلب یہ تو انڈیا میں تو ایسا نہیں ہے. انڈیا میں تو وہ بہت ہیوی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. انڈیا میں یہ مڈل ایسٹرن جو گلف اسٹیٹس کے شیخ ہیں وہاں تو ہیوی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، اور جی انڈیا کی بڑی ہیوی انویسٹمنٹس ہیں. ابھی یو اے ای میں بہت ہیوی انویسٹمنٹس ہیں انڈینس کی یو اے ای میں. تو آج کا جو دور ہے نا جی، یہ چلتا ہے پیسے کے اوپر کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، آپ کی کیا کریڈیبلٹی ہے، آپ کے ملک کو دنیا میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے. یہ چیزیں جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. یہ فوجیں، بم، یہ میزائل، ٹینک، توپیں، یہ اب صرف جو ہے نا پریڈ میں آپ دکھا سکتے ہیں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کہ یہ گن آ رہی ہے اور یہ ٹینک آ رہا ہے، یہ فلاں چیز آ رہی ہے، فلاں چیز آ رہی ہے. بس یہ پریڈ کی حد تک رہ گیا ان کا رول. اور عام جی عام عام بلکہ عام لوگ بھی اب متاثر نہیں ہوتے ان سے. نہیں، اب انہوں نے تو سر بالکل ہی چھوڑ دیا. عام پبلک تو بالکل ہی اور طرح سے سوچ رہی ہے. ہاں، عام ہاں پبلک دیکھیں نا، اگر مثال کے طور پہ میں اب 860 روپے کلو مرغی ہو گئی ہے، مرغی کا گوشت 860 روپے کلو. اب جو بندہ 860 روپے کلو کی مرغی نہیں خرید سکتا، اس کو اس سے کیا لگے کہ جناب یہ جو ٹینک جا رہا ہے اس کی مار، اس کے گولے کی مار کتنے کلومیٹر تک، اس کو کیا لگے، اس کی کیا دلچسپی ہے. جو بندہ کوئی دال نہیں لے سکتا، سبزی نہیں خرید سکتا، بجلی کا بل نہیں دے سکتا، اس کی کیا دلچسپی ہے جناب کہ ہمارے پاس کتنے ایٹم بم ہیں اور وہ ان سے کتنی تباہی ہو سکتی ہے. یار وہ کہے گا یار تباہی پہلے میری جو تباہی ہوئی ہے اس کا تو کوئی ازالہ کرو، پھر وہ بھی دیکھ لیں گے. تو بالکل. میرا خیال ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا، یہ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو عوام ہے ان پہ کانسنٹریٹ کیا جائے، ملکی جو معاشی حالات ہیں ان میں بہتری لائی جائے. جو ہمسایہ ممالک ہیں، چاہے ایران ہے، افغانستان ہے، بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے، ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنایا جائے، تجارت کو فروغ دیا جائے تاکہ عوام کی حالت بہتر ہو. عوام کی حالت میں بہتری آئے گی تو ملک مضبوط ہوگا، ملک مضبوط ہوگا تو اس کی عزت ہوگی دنیا میں. جی بالکل ایسا ہی ہے سر. لیکن یہاں پہ انہیں سمجھائے گا کون؟ اس لیے کہ یہ تو ایک زمانے میں ٹماٹر منگوا رہے تھے کہیں سے تو وہ ٹماٹر بھی کافر بتائے جا رہے تھے. تو یہاں تو اس قسم کے مائنڈ سیٹ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے حکومت چلانے کے لیے یا پالیسی بنانے کے لیے، ان کا کوئی علاج نہیں ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو تھینک مچ. یو. تھینک یو.